الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي
وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، اور علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 ختم ہوا، اس سے اگلی 2 آیات تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک کامل و مکمل کتاب ہے، اس میں پورا نظام حیات موجود ہے، خواہ عقائد ہوں یا نظریات، معیشت ہو یا معاشرت، سائنس ہو یا ٹیکنالوجی، علم فلکیات ہو یا ارضیات، علم نجوم ہو، علم شمس ہو، علم قمر ہو یا علم السماوات، خلا ہو یا فضا، دنیا ہو یا آخرت، سب کا علم قرآن میں ہے اور ہمیں رہنمائی کرتا ہی رہتا ہے قرآن۔ معاشرے میں جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک خامی اور خرابی یہ ہے کہ معاشرے کی گرد، معاشرے کی غبار، معاشرے کا زوال، معاشرے کے اثرات، معاشرے کے خود ساختہ نشیب و فراز نوجوان نسل پر پڑتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور جن والدین نے ان کو پالا تھا، تعلیم دلوائی تھی، پڑھایا تھا، تربیت کی تھی، اور اپنی طرف سے نفع نقصان ہر چیز کا بتایا تھا، تازہ ہوا لگتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آندھی کی طرح اس کی جوانی ہوتی ہے، شباب و کباب اس کا سب سے اولی مسئلہ ہوتا ہے، طاؤس و رباب کو وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے، پھر اسے وہ یاد نہیں رہتے جنہوں نے ان کو ظاہری اعتبار سے یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے ہاں اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ ہماری فکر کرے گی، ہمارے مرنے کے بعد وہ اپنی فکر میں اتنے فکر مند ہو جائیں گے کہ ان کو کسی اور کی فکر نہیں رہے گی۔ قرآن نے تھوڑا ادھر رہنمائی کی ہے ہماری،
کیونکہ قرآن سے بڑھ کر تو رہنما کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر تو رہبری کے لیے اس کائنات میں اور کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ بس یوں جانیے کہ جس طرح قرآن رہبر و رہنما ہے، اسی طرح صاحب قرآن بھی رہبر و رہنما ہے۔ مختلف مقامات پر یہ رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن یاد دہانی کراتا ہے کہ اپنا وہ وقت یاد رکھو جب سردیوں کے موسم میں تم گیلے بچھونے پر سوتے تھے، لیکن ماں تمہیں سوکھے بستر پر سلاتی تھی۔ تکلیف ہوتی تو ساری ساری رات ماں باپ جاگتے تھے، پیسے نہ ہوتے تو ادھار لے کر دوائی لاتے تھے، خود کپڑے نہیں پہنتے تھے، تمہیں اچھے سے اچھا پہناوا پہناتے تھے۔ قرآن نے اس بات کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ربک، تیرے پروردگار نے، تیرے خالق نے، تیرے مالک نے، تیرے رازق نے، ارضیات کے خالق نے، السماوات کے خالق نے، نباتات کے خالق نے، جمادات کے خالق نے، شجرات کے خالق نے، حجرات کے خالق نے، نجوم کے خالق نے، جن و انس کے خالق نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی ریاضت نہیں کرنی، کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے یہ ماتھا نہیں ٹکانا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہاں جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے، جب بھی تمہارا دل کرے تو اس پروردگار کو یاد کرنا، اسی کے سامنے رکوع کرنا، اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اسی کی تسبیح بیان کرنا، اسی کو اپنا خالق ماننا، اسی کو اپنا مالک ماننا، اسی کو اپنا رازق ماننا، اسی کو علام الغیوب ماننا، اسی کو ستار الغیوب ماننا، اسی کو غفار الذنوب ماننا۔ اللہ تعبدو، اب اللہ اور اللہ ایک دونوں میں شروع میں الف ہے، یہ الف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو کتنا فرق ہوتا ہے یہ تو پھر درس کا معاملہ ہو جائے۔ ایاہ، صرف اسی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت مانا رکوع، عبادت مانا جھکنا، عبادت مانا اللہ کی تسبیح بیان کرنا،
عبادت مانا اس ذات کے سوا کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا، عبادت، ریاضت، جھکنا، آگے آ جانا، یہ سارے کا سارا معاملہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا بندہ میرا ہے، جھکے گا بھی مجھے، اچھا نہیں لگتا کہ مجھے چھوڑ کر جانوروں کے سامنے جھکتا پھرے۔ پھر فرمایا بالوالدین احسانا، اللہ نے اپنی ربوبیت کا، عبادت کا ذکر کر کے فرمایا، اب فرمایا والدین کی خیال کرو، احسان کرو، نیکی کرو، بات مانو۔ احسان کے معنی ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی والدین کی مانو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کی اڑان دیکھیے، قرآن کی پرواز دیکھیے۔ قرآن نے پہلا ذکر تو کیا اللہ کی وحدانیت کا، پہلا ذکر تو کیا اللہ کی کبریائی کا، پہلا ذکر تو کیا اللہ کی صمدیت کا، پہلا ذکر تو کیا اللہ ہی خالق و مالک و رازق ہے۔ پھر فرمایا اب احسان کرو والدین کے ساتھ۔ کب؟ قرآن کا اصول یہ سمجھنے کا کہ اگلا لفظ، اگلا جملہ، اگلی بات پچھلے کی تشریح کر دیتی ہے۔ فرمایا اما، میم آگے الف بھی ہے، اما اس کا ترجمہ اور ہے، یبلغن عندک الکبر، جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آپ ذرا توجہ رکھیں گے، ایک مسئلہ بھی بتانا ہے۔ بڑھاپا 40 سال کے بعد اندازہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جوانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر والعمر سیدا کہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ ریلیٹڈ جو حدیث ہے نا وہ نہیں پڑھتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، اس سے پتہ چلا جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، ان کے سردار جنت میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ جو اس سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار جنت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، عندک الکبر، کبرا اسی سے تو ہے بڑا، بڑی عمر پہنچ جائیں، احدہما، دونوں میں سے ماں بوڑھی ہو گئی یا باپ بوڑھا ہو گیا، اب تو کہتے ہیں نکالو،
اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف کہو۔ اف کا معنی ہے معمولی سی بات پر ان کے مزاج سے ہٹ کر تھوڑا سا اونچا بولنا کہ تمہیں تو عقل نہیں ہے، ہمیں زیادہ عقل ہے، تمہیں تو شعور نہیں ہے، ہمیں زیادہ شعور ہے، تمہیں تو ادراک نہیں ہے، ہمیں زیادہ ادراک ہے، تمہیں تو فہم نہیں ہے، ہمیں زیادہ فہم ہے۔ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تم نے ہمارے لیے یہ نہیں بنایا، تم نے ہمارے لیے یہ نہیں بنایا، تمہارے لیے یہ نہیں بنایا۔ قرآن نے بڑا باریک اشارہ کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اعبدوا واعبدوا گر گیا، اور تم عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی۔ جہاں عبادت کی بات آئی پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں آئی۔ بہڑ کے سامنے عبادت کرو گے بہڑ کی تب بھی غلط، پیپل کی عبادت بھی غلط، قبروں کو عبادت کے طور پر سجدے کرو گے تو یہ بھی غلط، جناب اونٹوں کو سجدہ کرو گے یہ بھی غلط، گھوڑوں کے آگے پیچھے پھرو گے ہاتھ جوڑو گے سجدے کرو گے یہ بھی غلط۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے حلم میں، اللہ کے معاملات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اپنی مرضی سے شراکت نہ کرو، اللہ کو خالق سمجھو، باقی سب کو اس کی مخلوق سمجھو۔ مخلوق کو خالق نہ بناؤ، خالق کو مخلوق کے مقام تک مت لاؤ۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرآن نے کوئی بات نہیں چھوڑی، لیکن مسلمان قرآن کی طرف نہیں آ رہے، مسلمانوں کا رخ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، قرآن کی طرف آؤ گے تو دامن بھر کے لے جاؤ گے۔ قرآن ہی در حقیقت عشق مصطفیٰ ہے، قرآن ہی در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے، قرآن ہی در حقیقت صحابہ و اہل بیت کی عزت، محبت و مودت و توقیر کا حکم دیتا ہے۔ باقی کتابوں کے چکر میں پڑے رہو گے تو وہ اس کے حوالے دکھائے گا، وہ اس کے حوالے دکھائے گا، کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، مکر جاتے ہیں منہ پر کہ ہماری نہیں ہے، چوری بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم چوری نہیں، تو آخر اس کا بھی تو کوئی علاج ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ ارحموا علی الارض یرحمک اللہ فی السماء، تم زمین والوں پر
رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خواہ رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں۔ کچھ تو رشتہ دار عقل سے فارغ ہوتے ہیں اور کچھ یہ جو 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ ان کی طبیعت بڑی بگڑ جاتی ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ اللہ نے یہ نمازیں قبول بھی کی ہیں یا نہیں۔ عقل دیکھو ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ والدین کو وہ کس طرح بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کس طرح بات کرتے ہیں، بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، تاجدار ختم نبوت، جناب خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسا ہی ہے، میں نے حدیث کوٹ کر دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اس کے بعد النبی الخاتم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت عظام، اللہ رسول کے بعد سارے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت عظام بڑے ہیں۔ ساری کائنات کے لوگ بھی مل جائیں تو تب بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، اور حکم یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کو بڑا ماننا ہے۔ مسلمانوں، بڑوں کو بڑا مانو۔ ہمارا تمہارا کام یہ ہے کہ بڑوں کی بات مانیں، بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ کیا کہا گیا؟ جس طرح کسی دنیا کی کتاب کو قرآن کے مقابل میں نہیں لایا جا سکتا، اس طرح اللہ رسول کے بعد دنیا کی کسی چیز کو صحابہ و اہل بیت کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں لایا جا سکتا۔ صحابہ کرام نہ ہوتے تو قرآن کون لکھتا؟ صحابہ کرام ہی قرآن کے لکھنے والے ہیں۔ صحابہ کرام سب سے پہلے میرے نبی کے بعد قرآن کے حافظ ہیں۔ صحابہ کرام ہی میرے نبی کے بعد سب سے پہلے قرآن کے قاری ہیں، عالم ہیں، عامل ہیں۔ ان کو چھوڑ دو گے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ اب یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا، جس طرح ماں باپ کو اف کوئی معمولی سی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ رسول کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت کے بارے میں کوئی معمولی سی بات جن سے ان کی تضحیک ہوتی ہو، جس سے ان کی تنقید ہوتی ہو، جس سے ان کی تکفیر ہوتی ہے، وہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ یہ ماڈرن سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دیکھ لیں، جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میرے دل میں ہاتھ ساڑے ہوئے
یہ عمر ہے میں قرآن سنے نہ ربائی ماں یہ سنا ملتا ہے سے حضرت ہے نا کمال کی تھی حضرت ہے او بھائی یہ مشکل کام ہے جو میں نے شروع کر رکھا. لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے. میری درخواست ہے قرآن کی طرف آ جاؤ. ایسے پڑھو گے تب ثواب، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تب ثواب، تشریح کے ساتھ پڑھو گے تب ثواب. سارے دن کی نیکیاں ایک طرف اور 24 گھنٹے میں قرآن کی کوئی آیت یاد کرنا، یہ عمل سب سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں جو لفظ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کمال کر دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کا اکثر علماء نے ترجمہ کیا آپ ان کے سامنے پیار و محبت سے بازو بچھا دیجیے. انہوں نے کھل کے ترجمہ کیا ہے کہ آپ اطاعت کے نقطہ نظر سے، فرما برداری کے نقطہ نظر سے ان کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دیجئے، بچھا دیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ عَلَىٰ ارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کیجئے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، ساری کائنات کے خالق و مالک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق، ہمارے نبی کو نبوت عطا کرنے والا اللہ، رسالت عطا کرنے والا اللہ، امامت عطا کرنے والا اللہ، معصومیت عطا کرنے والا اللہ، نبوت کی دستار بدھوانے والا اللہ، تاجدار ختم نبوت کا صحرا، یا کہہ لیجئے کہ جناب پہنانے والا اللہ. اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ کو نہیں مانو گے تو کچھ نہیں بنے گا. اور یاد رکھنا اللہ کے بعد میرے نبی کو نہیں مانو گے تو یوں سمجھو تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں. اللہ تب سمجھ میں آئے گا جب تک پہلے میرے نبی کو مانو گے، میرے نبی کی فرما برداری کرو گے، میرے نبی کی اطاعت کرو گے. بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. توجہ ہے؟ تو جس طرح نبی کو مانے اللہ کو نہ مانے، اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے، بات بنے گی نہیں. دونوں کو ماننا ضروری ہے. اللہ رسول کے بعد کوئی صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے، غلط. کوئی اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے، غلط. بات تب بنے گی جب ان دونوں کو مانو گے. یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. احقاق الحق، اچھا بہرحال یہ میں حوالے تو نہیں دوں گا، یہ تو علیحدہ مجھ سے پوچھ لیجیے. اس میں یہ بات عجیب لکھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ. جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ یقیناً اہل سنت والجماعت ہی ہو سکتا ہے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی. وہ فرماتے ہیں نفضل الشیخین ونمسح علی الخفین. کیا کہا ہے میں نے؟ ونفضل الشیخین، ہم شیخین کو اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں.
یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. پھر فرمایا موضوع پر ہم مسے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. اور یہ ایک عجیب لفظ فرمایا کہ ہم ان کے بعد حضرات حسنین کریمین کو وَنُفَضِّلُ، یہاں بھی فرمایا کہ ہم حضرات حسنین کریمین کو ترجیح دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں. ایک جگہ لفظ ہے وَنُحِبُّ الْحَسَنَيْن، اور ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ؟ یقیناً. چلو جو نہیں جاگ رہے وہ جاگ جائیں میرے بھائی، یہ وقت بار بار نہیں آتا. اب یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ والدین سے محبت کا حق. مسلم شریف کی حدیث کہ کوئی آدمی صبح صبح اٹھتا ہے والدین کی اطاعت کی نظر سے، فرما برداری کی نظر سے، پہلے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے حج مبرور یا حج مقبول کا اجر عطا فرماتے ہیں. غصے کی نظر سے نہیں، فرما برداری کی نظر سے. اللہ تیرا نظام ہے، دنیا میں جن کو والدین نصیب نہیں ہوئے، دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ وہاں فرمایا گیا کہ تم والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، والدین کی قبروں پر جایا کرو. قبریں بارش کی وجہ سے گر جائیں تو لپائی کر دیا کرو، قبروں کا احترام کیا کرو، قبروں پر جا کر ڈھول نہ بجایا کرو، قبروں میں گھوڑے نہ نچوایا کرو، قبروں پر جا کر اونٹ کے رقص نہ کیا کرو، قبروں پر جا کر خود بھی تماشا نہ بن جایا کرو، قبروں پر جا کر عبرت حاصل کیا کرو، قبروں پر جا کر میٹھی روٹیاں اور چوریاں نہ کھایا کرو، قبروں کو تماشا نہ بناؤ، قبروں سے پر جا کر عبرت حاصل کرو. اور وہاں باپ ماں کی قبر پر جا کر جاتے ہوئے نیت کر کے جاؤ، پڑھتے ہوئے جاؤ. جب قبر تک پہنچ جاؤ تو سر کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے مانگو. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، نہیں بھی اٹھا سکتے. مولانا یوسف لدھیانوی نے اٹھانے کا حکم لکھا ہے، مولانا خیر محمد جلندری نے نہ اٹھانے کی بات لکھی. بہرحال دونوں کی اجازت موجود ہے. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار معاف کر دے میرے ماں باپ کو، اغفر تو معاف کر دے، وارحم تو رحم کر. یہ میں نے دعا پڑھی تو مجھے بڑی عجیب لگی. اللہم اغفرنا قبل الموت، اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، جب موت قریب آئے ہم پر رحم فرما، موت کے بعد ہمیں عذاب سے بچانا، قیامت کے دن ہمیں حساب سے بچانا، اس لیے کہ تو ہی قادر ہے، تیرے سوا قدرت والا کوئی نہیں، علم تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے تیرے جیسا. یہ علم جزئی کلی کی بات نہیں کر رہا، کلہم علم، تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، قدرت تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جب تک تو عطا نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ میں نے یعنی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی. ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی ہے. دوسری جگہ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے
جو دیوس ہے، جو جناب غیبت چغلی خوریاں کرتا ہے، اور جو جناب والا جادوگیریاں کرتا ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آج کل جادوؤں کے بڑے چکر ہیں، جس کو دیکھو وہ ہمیں پھونک مارنے لگ جاتا ہے۔ تمہاری پھونکوں سے میں اڑتا تو کب کا اڑنا چکا ہوتا۔ اور بھائی آخری 2 سورتیں پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سب کچھ دور۔ قرآن میں شفا موجود ہے، ایک ترتیب اور طریقے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھو تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ جی تو اتنے میں بی بی سعدیہ حلیمہ تشریف لا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، رسالت پناہ، رسالت معاب، صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، بی بی صاحبہ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھائی اور فرمایا والدہ تھیں، آپ جہاں تشریف رکھیں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا اس کے اوپر بیٹھو۔ وہ ماں تھی۔ میری طرح سفید داڑیوں والوں، ناراض تو آپ ہوں گے لیکن گریبان میں ذرا جھانکنا، نفلیں پڑھتے ہو، مستحبات ایک نہیں چھوڑتے اور ماں باپ کی بات بھی ایک نہیں مانتے۔ سن لو، تمہیں کوئی بتائے نہ بتائے ہم بتائے دیتے ہیں کہ تم مگر نیکیاں کر کر کے، عبادت کر کر کے مسجد کا فرش بھی بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کے لیے تم فاتحہ نہیں پڑھتے، کبھی تم نے ماں باپ کے لیے چھوٹے بچوں میں خیرات ہی نہیں کی، کبھی تم نے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی کوئی چیز ہی بنا دے، چلو ماں باپ کو ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کبھی آپ نے مدرسے، یتیم، مسکین، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کام نہیں کرتے جی ایسا ہم فلاں ہیں، بڑے ہیں نیکیوں کے، نیکیوں کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی طریقہ ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں نہیں بنتی۔ میں پڑھ رہا تھا، وقت نہیں ہے زیادہ، تھوڑا سا ہے، 4 منٹ ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے طواف۔ آپ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں نا، طواف کا معنی ہے چکر۔ تو آپ نے کبھی غور کیا طواف کیسے کرتے؟ دائیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ طواف کا معنی ہی چکر ہے تو میں بائیں کر لیتا ہوں، چکر ہی کاٹنا ہے نا، تو میں یوں نہیں یوں کر لیتا ہوں۔ تو جناب اگر تو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق طواف کرو گے طواف ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے کرو گے پھر یہ چکر ہی ہوگا، طواف نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کی عزت اور احترام اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرو گے تو ثواب ہوگا۔ بیوی کے کہنے پر ٹانگوں سے کھینچ کر باہر پھینکنے والوں، آج صوفیوں، آج مولویوں، او حافظوں، او کاریوں، او پیروں، او گیلانیوں، خاکوانیوں، تم نے اپنے اولاد کو جائیداد بچانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب تمہارے ماں باپ کا وقت آیا، تم مرے ہوئے کوئی قبریں تو بناتے ہو، خدمت کیوں نہیں کرتے؟ زندہ کو روٹی نہیں دیتے، مرنے کے بعد دیگوں پر جھگڑے کرتے ہو۔ زندہ ماں باپ کو کپڑے نہیں پہناتے، مرنے کے بعد درباروں کی چادروں پر جھگڑے کرتے ہو۔
مسلمانوں، ماں باپ کی خدمت زندگی میں کرنی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت یہ ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں جیسے ہم کہیں عبداللہ خادم کو چاہیے ویسے تقریر کریں، مجھے سبق دیتے ہیں، جو مجھے بلاتا ہے وہ پہلے مجھے سبق دیتا ہے۔ اب ترخے میری زندگی گزر گئی، میں اتنا پاگل ہوں؟ میں تو ماتھے پڑھ کر گفتگو کرتا ہوں کہ میں نے کہاں کیا گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھنا یہ ہوگا۔ حضرت اویس کرنی کی ادا اللہ کے نبی کو اس لیے تو پسند آئی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا میرا دل جو چاہتا ہے آپ کے قدم بوسی کے لیے حاضری دوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری امی بیمار ہے۔ آپ نے اس کی تحسین فرمائی، آپ نے فرمایا تم اچھا کام کر رہے ہو۔ ہم سب سوچیں بالکل نماز فرض ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ چیزیں فرض ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو اپنا انتظار کرو۔ اللہ نے ایک اور بھی بس آخری بات وہ یہ فرمائی کہ نماز میں آپ پڑھتے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پیار ہے نا اپنے بندوں سے۔ نماز میں حکم دے دیا کہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا، وللمؤمنین، توجہ ہے ولل، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن نے مومنین صحابہ کو کہا ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے گویا کہ صحابہ کرام کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ پڑھا کرو، یہی رہ جاؤ گے تو پھر رہ جاؤ گے۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ میرا جو وقت ہے بھائی اشرف صاحب نے وہ 1 سے مقرر کیا ہوا ہے، آپ 1 بجے تشریف لے آیا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں میرا درس ہوگا، درس قرآن، آپ تشریف لائیے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک۔ جس کو لیٹ ہو جائے یہ وہ نہ آئے، 11 بجے آ کر کہتے ہیں ہم حاضری دینے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پر ٹھیک 8 بجے سے مراد 8 ہے، 9 سے مراد 9 ہے، بس ختم۔ اور اس میں انشاءاللہ اس مرتبہ میرا ارادہ ہے سورہ النمل کی تفسیر اور تشریح کرنے کا، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بھی ایک مہربانی یہ بھی کریں، نماز میں شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، جن کے پاس کپڑا ہے وہ خواہ مخواہ سر سے ٹوپیاں کپڑے اتار کے نیچے پھینک کر ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ میرے بھائی نماز کا جس کو یقین ہو باقی نماز کا وہ گھر جا کے پکی بات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز پوری کر کے پھر آپ گھر جایا کریں۔ اور ہمارے کو بچے تشریف لائے ہیں، اشرف صاحب نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کلام پیش کریں گے، میری درخواست ہے کہ آپ ان کا کلام سنیں اور محظوظ ہوں۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر۔